حضرات محترم، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے نا، سارے کے سارے رحمت لے کر کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم آئے، نوح آئے، داؤد علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، ہارون آئے، عیسیٰ موسیٰ آئے، سارے کے سارے رحمت لے کر کے آئے اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ نہیں تو کافر ناشکری کرتا ہے، بتوں کے سامنے پوچھتا ہے کبھی اللہ نے حکم دیا اے سورج اس کے گھر کرنے نہ ڈالنا، کبھی بھوکا سوتا ہے؟ نہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ پچھلی امتوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے، کبھی کسی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی کسی قوم پر ایسا زلزلہ آیا کہ زمین پھٹ گئی اور ان کو اپنے اندر سما لیا، اللہ اکبر، کبھی انہیں سور اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، کبھی کسی پر بھوک اور پیاس کا ایسا شدت والا بھوک اور پیاس ان کے اوپر غالب کری کہ بھوک کی وجہ سے مر گئے، نڈھال ہو گئے۔ کتنی قوموں پر ظلم ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں پر ظلم کیا تھا۔ تو کیا اس امت نے ظلم نہیں کیا؟ اللہ اکبر، ظلم کیا، ایسا ایسا ظلم کیا کہ مثالیں آج تک قائم ہیں۔ جنگ احد میں حضور کا مبارک چہرہ پتھروں سے لہو لہان ہو گیا، آپ کا مبارک دندان شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکینوں کے لیے دعا نہیں کرتے، دعا کر دیجیے ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور مسکرا کے کہتے تھے میں دہر میں دنیا میں زحمت بن کے یا عذاب بن کے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت بن کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا، نہیں تو دعا کرتے پوری قوم ہلاک ہو جاتی۔ نہیں، ہمیشہ تنبیہ کرتے رہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ حضور سے اتنی دشمنی کرتا تھا کہ ایک دن حضور کے لیے اس نے ایک کنواں کھدوایا راستے میں، جس راستے سے حضور آیا جایا کرتے تھے، آپ کا ہمیشہ ادھر سے نکلنا ہوتا، کنویں کھدوا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر گھاس پھوس مٹی ڈلوا دی تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی چیز کنواں یا کوئی کھائی وغیرہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس کی اطلاع دی کہ اے حبیب اس راستے سے مت جانا، وہاں آپ کے دشمن ابو جہل نے وہاں گڑھا کھدوا رکھا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضور اس راستے سے گزرے تو اللہ نے اس راستے کو سمیٹ دیا، آپ پار ہو گئے، لیکن ابو جہل آنکھیں ہوتی ہوئی اسی نے گڑھا کھدوایا، اللہ نے اس کی آنکھوں سے نور کو چھین لیا، اسی میں جا کے گرا، ابو جہل اسی میں جا کر کے گرا۔ جب گرا تو چیخنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا۔ جب اس کے ساتھی پہنچے نکالنے کے لیے، جیسے اسے نکالتے پھر زمین کے اندر دھستا چلا جاتا۔ اب جب زمین کے اندر دھسنے لگا تو کہنے لگا کہ ہمیں محمد کو بلاؤ، ان کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو حضور کی بارگاہ میں اس کے چاہنے والے گئے، کہا حضور ایسی ایسی بات ہے، تو حضور منع کر دیتے، لیکن نہیں، جو زندگی بھر حضور پر ظلم کرتا رہا۔ اگر وہی انداز آپ انسان اپنا لے کہ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے تو ظلم کی وجہ سے اس کے لیے بد دعائیں نہ کرے، بلکہ اس پر ظلم نہ کرے، بلکہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے، پڑوسی کے لیے دعائیں خیر کرے، انشاءاللہ کبھی یہ جو ہے پریشان نہیں رہے گا، ہمیشہ خوش رہے گا اور ہمیشہ اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور ہمیشہ جو ہے اگر حضور کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ورنہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں بلکہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے، اس لیے آج جو ہے انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ سمرقند کے بازار سے ایک شخص، ایک ولی گزرے، تو کہتے ہیں کہ میرے یہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ میں سمرقند کے بازار سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پر رکھ کر برف بیچ رہا اور آواز لگا ارحمو ارحمو، اے لوگو آؤ اور مجھ سے برف خرید لو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اگر ہم اور کوئی سامان بیچتے ہیں، اگر نہیں بکا تو ہم دوسرے دن بیچ سکتے ہیں، غلہ بیچتے ہیں
تو اگر آج نہیں بکا کل بیچ لیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تیل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن برف ایک ایسا تجارانہ سودا ہے، ایک ایسی تجارت ہے کہ اگر آج نہیں بکا تو کل برف ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے یہ کہا نا ارحمو، آؤ میرے پر ترس کھاؤ، میرا سودا میرا برف مجھ سے خرید لو، نہیں تو میرا راس المال پگھل جائے گا، میری دولت مجھ سے چھن جائے گی. تو کہا میں اس کے قریب گیا تو میں نے اس سے جا کر کے کہا کہ اے شخص، تیرے اس قول سے، تیری اس بات سے مجھے ان الانسان کی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ گیا. جس طرح سے تیری برف پگھل رہی ہے اس طرح سے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. کہ آج اگر تو وقت پر برف بیچ لے تو اس کے بدلے تجھے چند پیسے روپے مل سکتے ہیں، لیکن یہ ان سانسوں کے بدلے میں بھی درود پاک پڑھ لوں، حضور کی تعریف بیان کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھوں اور دوسرے کے لیے اچھا اور بھلا کر دوں، تو یہ زندگی ہمارے کام آ جائے گی. تو ابو جہل نے حضور کے لیے گڑھا کھدوایا تھا. جب اس میں گر گیا تو پکارنے لگا حضور کو بلاؤ تاکہ میں اس گڑھے سے نکال لے، دنیا کا اور کوئی انسان مجھے نہیں نکال پائے گا. اللہ اکبر. تو پھر حضور گئے اور اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے اس کو نکالا. نکالنے سے پہلے اس سے کہا دیکھ ابھی وقت ہے، یہ زمین تجھے نگل جائے گی، کاش کہ تو ایمان لے آئے ہو اور جو ہے اللہ کو ایک مان لے، یہ بتوں کی پرستی چھوڑ دے. اس نے کہا ٹھیک آپ حضور مجھے نکال لیجیے، میں مان جاؤں گا. جب حضور نے نکالا تو مکر گیا، کہنے لگا آپ تو بڑا جادوگر ہیں، ایسا جادو کھیلا کہ مجھے کو اس میں گرا دیا، کہ میں نے تو تمہارے لیے گڑھا کھودا تھا. ایسا بدبخت ہر امت میں ایک فرعون ہوتا. حضور فرماتے میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ایسی تکلیفیں دیا کرتا تھا حضور کو. حضور تو انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کے آئے. اللہ اکبر. حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک ہرنی، ایک شکاری نے، اعرابی نے ہرن کو پکڑ کے اسے باندھ دیا اور اپنے خیمے میں سو گیا. جب حضور اس کا ادھر سے گزر ہوا تو ہرنی نے زبان حال سے عرض کی یا رسول اللہ ادنو منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انصر منی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے. ما حاجتو کی، تیری کیا حاجت ہے؟ اللہ کے حبیب نے پوچھا. کہا یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے قید کر دیا ہے اور اسی جنگل میں میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. یا رسول اللہ اگر نہیں گئی اور ان کو دودھ نہیں پلایا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے، میں بکری ان کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آ جاؤں گی. تو حضور نے کہا تو آ جائے گی؟ کہ ہاں حضور، اگر میں نہ آؤں تو اللہ مجھے دردناک عذاب دے. یہ ہرنی جاتی ہے، اس کو دودھ پلا کر کے آتی ہے، بچوں کو آنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے. یہ منظر شکاری دیکھ لیتا ہے، یہ منظر دیکھ لیتا ہے کہ جانور بھی حضور سے باتیں کرتے ہیں. حضور نے کہا اس کو چھوڑ دے، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. ترس کھا کر کے حضور نے جب اس سے یہ بات کہی تو کہا ٹھیک ہے حضور میں چھوڑ دیتا ہوں. حضور تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. اور ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے. حضور جب وہ سامنے آیا اس سے کہا تو کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ یہ تیری شکایت بیان کر رہا ہے. تو اس سے نصیحت کی کہ اپنے اونٹ کو بھوکا مت رکھے، بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ظلم نہ کر. آج بھی لوگ جانوروں کو ظلم کرتے ہیں. دیکھا ظلم کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. میں بتاتا ہوں. دودھ اللہ نے انسان کے لیے نعمت پیدا کی ہے. بھینس تو اس کی صفت ہے کہ 17-18 کلو دودھ روزانہ دیتی ہے، 2 ٹائم دیتی ہے، اس کو ڈبل کر لیجیے آپ. لیکن پھر بھی لوگ انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے دودھ نکالتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر انسان نبی کی سنت پر عمل کرے، نبی کے نقش قدم پر چلے تو انسانوں پر کیا جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرے گا. انسان تو بہت دور کی بات ہے. انجیکشن کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بھینس کو. ایک دن اونٹ حضور کی پیچھے چھپتا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر سے اس کا مالک تلوار سانتے ہی اس طرح سے تلوار، ننگی تلوار دکھاتے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے. اب جب حضور کی بارگاہ میں اونٹ تو حضور کے پیچھے چھپنے لگا تو کہا حضور ہٹ جائیے، اس کا آج میں قتل کر دوں گا، یہ میری نافرمانی کرتا ہے. تو اونٹ سے پوچھا تو کیوں اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ یہ تیرا مالک ہے، تجھے خرید کے لایا ہے، تو اس کی فرما برداری کر، تو کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ کہا حضور یہ ایک قوم کا سردار ہے اور نہ یہ خود نماز پڑھتا ہے نہ اپنی قوم کو نماز کے لیے کہتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہو
تو میں تو یہ تو جائے گا ساتھ میں مجھے بھی لے کر کے جائے گا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹ بھی حضور کی تعریف سمجھتے تھے اور اللہ کے قرب کو سمجھتے تھے اور اللہ کے قہر و غضب کو سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔